گالیاں آ جاتی ہیں. میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجیے, گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں, زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے. اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا, اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر, اس رزق کا اثر, اللہ نے اپنا نام چھین لیا. دولت ہے, سب کچھ ہے, مال ہے, دنیا میں ظاہری عزت ہے, پر اللہ نے اپنا نام, اپنے نام کی لذت, اپنے نام کی حلاوت چھین, اپنے نام کی حلاوت چھین. اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ, بس صرف درود پاک. پھر نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ. جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ, درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا, آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اسے پڑھا پڑھا پڑھا, اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری, دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو, اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا, ریاکاری, لوگ مجھے نیک کہیں, لوگ واہ واہ کہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہا. حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. پھر اللہ کہتا ہے نہیں, مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو. حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا. جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا. میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت, اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی. میں نے اس کو درود بتایا, اور اللہ کا نظام دیکھیں, اس کی شان کریمی دیکھیں. پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا, مجھے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں. ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا. ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا. کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگا میں دیکھا کہ ہاتھ ٹکڑے ہو رہے ہیں, ہر چیز ٹوٹ رہی ہے, اور ایک شور ہے, کوئی گونج ہے, اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے. پریشان ہوں, کہاں جاؤں. ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کہاں جاؤں. آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا, اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے. پوچھا کہاں. کہا قیامت آ گئی, کہاں جاؤں. بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے, اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے, جلدی کر. کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے, اور اس میں کوئی کالے جانور تھے, اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے, سب ہے. اور ایک طرف ترازو تھا, اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کہا یہ تیری نیکیاں ہیں. کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے, اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی, پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے, کوئی وزنی چیز آئی ہے. ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا, اور میں جا تو کامیاب ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے. کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا, یہ وہی عمل ہے. ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا, قبر میں جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا. تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا, اس میں روشنی آئے گی, اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا, اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا, ہر سوال کا جواب. اور منکر نکیر چلے جائیں گے, اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے, جنت کے دروازے کھل جائیں گے. پوچھے گا یہ کیا ہے, آپ کون ہیں. کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا, آج میں تجھے نہیں بھول رہا. کبھی نہ سوچے ہیں کہ مجھے تسبیح سے, ذکر سے, درود سے, کلمے سے, سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا, کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے. کیا پایا, کیا ملا, فلاں کو تو یہ ملا, فلاں کو تو یہ ملا, تجھے کیا ملا. بہت ملیں گے. اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے. ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے, آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے, ہل جائے گا, اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے. یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا, اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا, اور بدگمانیاں, شک بڑھ جائیں گے. اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا, اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا. اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے. گیا کہیں سے جواب نہیں ملا, مہاتموں کے پاس گیا کہیں سے جواب نہیں ملا. آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا. کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی والد صاحب, ان کے پاس گیا, اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرا چہتا شاگرد ہے, اولاد نہیں ہو رہی, تو آپ کچھ شفقت فرمائیں. تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ کو,
پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے بس. تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا. شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا. روحانی دنیا میں گئے تھے اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمن رکھا. پھر اولاد ہوئی. پھر درود تو عبادت، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے. اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں. رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عبقری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں. پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں. تو میں نے رات کی بات ہے ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ آباد میں میری جاب تھی تو وہاں 50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے دیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ عبقری رسالہ لے کے آیا. اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے. کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا بارشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے. میرا کچھ ایسے مسائل ہیں، یا بچہ ہوتا ہے 2-4 دنوں کا ختم ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرتا نہیں ہے، اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل. تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں، تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے. میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا، نبی ہیں؟ کہ ہاں. بس ٹھیک ہے، تم بحیثیت نبی پڑھ لو. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، یہ تو مانتے ہو نا. عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا صلو علیہ وآلہ. کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈبہ لے کے آیا کہ اب میرا بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا. کتنے عرصے کے بعد؟ ظاہر 9-10 مہینے 11 سال کے بعد ڈبہ لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو جائے. شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا. تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا بلغ العلا بے کمالی کشفت دجا بے جمالی حسنت جمیع مثال. اب اگلا لفظ نہیں مل رہا. جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے. وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھانا تھا. اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن میں گھڑ کے لاتے ہیں. بات نہیں سمجھ؟ یا رسول اللہ ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا. یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں. آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے. میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے کہ یہ قرآن غاروں سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے. یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے. اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی. اب سوچ رہے ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ میرے حضور خام نے تشریف لائے اور فرمان لے کے کہے صلو علیہ وآلہ. وہ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی. کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے. جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا
اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں۔ ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چک کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا۔ وہ مالک تھا، ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں، اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میری نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، وہ اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے، زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ، جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک
मौत के वक्त अल्लाह जल्ल शानहू 70 फरिश्ते ऐसे भेजते हैं जो उससे आफात बलियात शैतान को दूर करते हैं, जन्नत सामने करते हैं, रहमत सामने करते हैं, उसकी रूह फड़कती है और उसकी रूह को कलमा नसीब करते हैं, दीदार मुस्तफा कराते हैं और फरिश्ते अपने परों में लेके अल्लाह के हुजूर जाते हैं और आला इल्लियीन में उसकी रूह को रख देते हैं। एक फायदा चाहते हो खात्मा ईमान पे, अल्लाह मेरा कर दे, अल्लाह आपका कर दे। सारी जिंदगी का खटिया वटिया, सारी जिंदगी का नचोड़। उस दिन एक जगह गया, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, मुझे कहने लगा अब्बा जी को समझाएं। अब्बा जी से नमाज गई, अब्बे से तस्बीह गई, सारा दिन उसके साथ गैर महरम के साथ सारा दिन मोबाइल पे अब्बा लगा हुआ है। अब्बे को आप ही समझाते, अब्बे की जो पेंशन आती है 50,000 से ज्यादा, वो भी वहां लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। अब्बा बिल्कुल ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, पता नहीं कहां कहां अब्बा घूमा हुआ है। और कुछ ही दिनों के बाद उसी हालत में अब्बे की मौत हो गई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। वादे इंशाल्लाह पूरे हैं। क्यों? वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे, वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे। और इंशाल्लाह अगर हम सच्चे नहीं तो कलाम सच्चा। एक वक्त आएगा ये सच्चा कलाम फिर सच्चा बना देता है। कहा सुन लेना, पहले रिया आती है, फिर इखलास आता है, पहले आदत आती है, फिर इबादत आती है। आदत तो बना ले। और दरूद दुनिया के मसाइल का हल है, कर्जों का, बीमारियों का, बे औलादियों का, मुश्किलात का, परेशानियों का हल है। दरूद हल है, दरूद इबादत है, दरूद तस्बीह है, दरूद मुश्किल कुशा वजीफा है, दरूद हाजत रवा अमल है और दरूद दिलों की तस्कीन है। दरूद अंदर का निजाम है, एक जिससे दिल मुनव्वर होते हैं, तबीयतें मुअत्तर होती हैं। दरूद है। हमारे एक उस्ताद थे, उनका नाम था अजीजुर रहमान साहब। वो जुज वक्ती कुछ अरसा हमने उनसे फारसी अरबी पढ़ी। हमारी चूंकि किताबें फारसी अरबी में पढ़ तो ना सके पर थोड़ा सा पढ़ा। वो पुराने रीडर थे असल में जज के, और उस दौर में फारसी के इस तांबे की प्लेटों पे लिखे हुए भी वो बताते थे, दिखाए फारसी के स्टाम्प होते थे। बहुत माहिर थे इल्म की दुनिया के। उनके बेटे सेशन जज अभी फौत हुए हैं। अपने बेटे के बारे में एक दफा दौरान तालीम बताया, यानी हमें वो पढ़ा रहे थे हम दोनों भाइयों को, तो एक बात सुनाई। कहने लगे कि मेरी औलाद नहीं होती थी, माँ बाप को बहुत फिक्र, हत्ता के कुछ लोग आवाजें आने लगी कि इसकी और शादी करें। तो मैं गया शेखुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी हस्ती थी, जामिया अब्बासिया जो मौजूदा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, मीलों में है। उनके प्रिंसिपल थे, उनके वाइस वीसी थे, वाइस चांसलर थे शेखुल जामिया हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी। घोटा एक जगह का नाम है, मुल्तान शोजाबाद के करीब। वो उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। वो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी थे, सूफियाना मिजाज था। तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा उस्ताद जी, क्योंकि ये जामिया अब्बासिया से पढ़े हुए थे, औलाद नहीं, क्या करूं? ऐसे देख के फरमाने लगे मौलवी अजीज कल आना मेरे पास। मैं कल गया। मैंने कहा उस्ताद जी वो औलाद का मैंने अर्ज किया था, औलाद नहीं है। अच्छा मैं भूल गया, कल आना। मैं फिर कल चला गया। ये असल में जो वाकया मुझे याद आया, इस रात वाले वाकये से वो पिछला वाकया याद आया, कड़ियां मिली आपस में। मैं फिर गया तो मैंने जाके ऐसे बैठा, मुझे देखा तो ऐसे खामोश अपना काम करने लगा। मैंने कहा लगता है आज भी पेशी है। मैं चुप करके उठ गया खुद। 2-3 दिन मैं ना गया। मुझे एक बंदे के जरिए इतला मिली
استاد محترم نے بلوایا ویسی وائس چانسلر کہ اسے کہو میرے ملے، تو کہنے لگا کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگا بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، میں تجھے کیا بتاؤں؟ میں بہتوں کے پاس۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن۔ تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ اب پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے گا اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا، ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ، بہت نصیبوں والے ہیں آپ، بہت نصیبوں والے ہیں، یقین جانیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا، جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو، بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے، اللہم صلی علی یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے۔ میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تم ہو۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تمہیں ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے،
تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے, انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے, تعویذ دیتے تھے, تھپکی دیتے تھے, دعا کر دیتے تھے, اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا, دعا بھی گئی, تھپکی بھی گئی, تعویذ بھی گیا. نہیں, پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں جائے گا, پیر کا رب تو ہے اور اصل وہی ہے. کل من علیہا, ساری چیزوں کو فنا ہے, اسی کی ذات کو بقا ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا. اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا, تسبیح نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنے لگتا ہوں,